دین اسلام کے اندر ایک اہم رکن حج بیت اللہ کا ہے۔ دین اسلام میں بعض عبادات ایسی ہیں کہ جو مال کے ذریعے کی جاتی ہیں، اور بعض عبادات ایسی ہیں جو بدن کے ذریعے، جیسے نماز آدمی جب پڑھتا ہے تو یہ بدنی عبادت ہے، بدن کو تھکاتا ہے، بدن کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی کا فریضہ پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض عبادات ایسی ہیں کہ جس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، وہ عبادت حج بیت اللہ کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سب کے سب انبیاء کرام نے حج بیت اللہ ادا کیا ہے۔ پھر حج بیت اللہ کے جو آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر انبیاء بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح امت کے بزرگان دین، حج کرنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا، جو عبادات حج عمرے میں کی جاتی ہیں وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو طریقہ سنت ہے۔ اس طریقے کو سکھانے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد پھر 40 حج ایسے ہیں بیت اللہ کی طرف جہاں آدم علیہ السلام نے کیے ہیں، جو ہندوستان سے بیت اللہ تک پیدل حج کیے ہیں۔ تو پچھلے ادوار میں لوگ پیدل چل کر اللہ کا فریضہ اور حج بیت اللہ ادا کیا کرتے تھے۔ عاشق آدمی محنت، مشقت کو، پریشانی کو، تکلیف کو نہیں دیکھتا۔ سست کاہل آدمی جسے اپنے مقصد سے محبت نہ ہو تو وہ جان چھڑاتا ہے۔ کام کرتے وقت اس کی جان جاتی ہے، کام کرتے وقت اس کو محنت مشقت کے جذبات نصیب نہیں ہوتے۔ اور جو عاشق صحیح ہو، صادق صحیح ہو، تو وہ بڑے سے بڑا محنت کرنے والا کام بھی ہو، بڑی سی بڑی مشقت والا کام بھی کیوں نہ ہو، تو خوش دلی سے وہ ادا کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فریضہ ادا کرنے میں وہ سستی، کاہلی کسی بھی قسم کی نہیں کرتا۔ حج بیت اللہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور اسی طرح مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور یہ عبادت ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ امت کے مسلمانوں میں وہ مسلمان جو عاقل بالغ مالدار ہیں، ان کے اوپر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ حج کا سیزن چل رہا ہے، اکثر مسلمان جو صاحب نصاب ہیں وہ حج ادا کرتے ہیں، تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے حج بیت اللہ کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ حج کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اس مبارک عبادت کے اوپر رب العالمین نے کتنا کچھ اجر اور ثواب دیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ جب تک کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو آدمی اس کام کو کرنے کے لیے صحیح طور پر تیار نہیں ہو۔ کسی چیز کے متعلق پتہ چل جائے، تعریف کا، خوبیوں کا، تو وہ بڑی آرام اطمینان سے آدمی اس کام کو کرتا ہے۔ حج بیت اللہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہو کہ وہ اپنا مال بڑھائے، عمر بڑھائے اور گناہوں کو مٹائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بار بار حج بھی کرے، بار بار عمرے بھی کرے۔ اس سے آدمی کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اس طرح مٹتے ہیں حج عمرے سے کہ جس طرح بٹھی کے اندر زنگ آلود لوہے کو، دھات کو ڈالا جائے، واپس نکالا جائے تو صاف ستھری ہو کر نکلتی ہے۔ اسی طرح جب حج کے لیے آدمی جاتا ہے، واپس آتا ہے، ایسے صاف ستھرا ہو کر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب مسلمان حج کرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے اتنا اجر اور ثواب اور انعام رکھا ہے، اور آخرت کے تو انعامات ہیں ہی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک حاجی حج کر رہا تھا، آپ علیہ السلام نے زندگی میں ایک حج فرمایا ہے، اور وہ آخر میں فرمایا ہے، اس لیے کہ حج بھی آخر میں فرض ہوا ہے آپ کی زندگی میں۔ تو وہ حج کے دوران اونٹنی سے یا اونٹ سے سواری سے نیچے گرا۔ اب بہتر صورت تو یہ ہے کہ سواری کے اوپر جایا جائے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل کی طاقت رکھتا ہو جانا چاہے جا سکتا ہے،
لیکن آپ نے باوجود طاقت کے سواری اختیار فرمائی ہے، تو اس لیے زیادہ ثواب امت کے اکثر علماء جمہور امت نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ زیادہ ثواب سواری کے اوپر ہے، اس لیے کہ باوجود اس کے کہ پیغمبر کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، طاقت کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کے اوپر سوار ہو کر بیٹھ کر حج ادا فرمایا۔ اور بعض موقعوں کے اوپر تو ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ جو کمزور ہوں اور پھر بھی جان بوجھ کر پیدل چل رہے ہوں۔ جب اللہ نے آسانی دی ہے تو آسانی اختیار کی جائے، جب مشکل نہیں ہے تو خام خواہ مشکل میں پڑنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کام کو پسند کیا ہے، اس کام کو پسند اور اجر و ثواب دیتا ہے جو کام پیغمبر کی ذات سے ملتا ہو، جو پیغمبر نے کام کیا ہو مومن مسلمان وہی کرے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کے سامنے وہ حاجی حج کر رہا تھا، سواری سے نیچے گرا، نیچے گر کر وہ فوت ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے بڑی ہی زبردست بات فرمائی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حاجی کو اسی حالت میں جو اس نے کفن کی طرح دو کپڑے پہن رکھے ہیں، احرام کے دو کپڑے، ایک نیچے چادر اور ایک اوپر چادر پہن کر حاجی آدمی حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنا عالی شان پوشاک اتار دیتا ہے، عالی شان قمیض اتار دیتا ہے، عالی شان لباس اتار کر، سب کچھ اتار کر، دو کفن پہن کر اللہ کے آگے سب کچھ اپنی ذات کو بھی مٹا کر، نام نمود کو بھی مٹا کر، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں کوئی امیر کبیر نہیں، میں تو رب العالمین کے آگے بھکاری بن کر، فقیر بن کر، دو کفن کے کپڑے پہن کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور چلا ہوں۔ جب وہ لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ لبیک پڑھتا ہے، روئے زمین میں جہاں کوئی پتھر ہے، جہاں کوئی ڈھیلا ہے، جہاں کوئی درخت ہے، جہاں کوئی بھی پتھر ہے، پتھر اس کی گواہی بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ بھی لبیک اللہم لبیک، وہ گواہ بن جاتا ہے کہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے لبیک پڑھا، تو نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اس لیے میں درخت اور میں پتا تیرے لیے گواہ ہوں، آخرت میں تیری گواہی دوں گا کہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے تلبیہ پڑھا، اللہ کی رضا کے لیے احرام باندھا، اللہ کی رضا کے لیے غسل کیا، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے خاندان کنبہ قبیلہ سب کو چھوڑ کر اکیلے مسافر بن کر اللہ وحدہ لا شریک کی دربار کی طرف جا رہے ہو، اس لیے میں پتھر تیرا گواہ ہوں، میں ڈھیلا تیرا گواہ ہوں، میں مٹی کا ذرہ تیرا گواہ ہوں، میں تیرے لیے درخت گواہ ہوں، اس لیے تم گواہ بن جاؤ، آخرت کے اندر بھی میں ضرور تیری گواہی دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایسے گواہوں کی گواہی رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے گواہوں کو بھی کامیاب کرتا ہے، اور جن کے متعلق گواہی دی جا رہی ہے وہ بھی کامیاب ہے۔